سبزیاں اور نہ گوشت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس زمن میں بچت ایکسپو کا ذکر کیا گیا، مختلف بچت بازاروں کی بات کی گئی، اور سارے ہی لوگوں نے مل کے میرے خیال سے اس کے اوپر میٹنگز کی۔ ایک میٹنگ گورنر ہاؤس میں بھی کی، اور پھر کمشنر کراچی نے پورے مارکیٹ کی ایسوسیشنوں کو بلا کے ریٹ نوٹیفائی کیے، اور اس کے بعد رمضان پہلا شروع ہو گیا۔ ایک رات پہلے یہ بھی ہوا کہ جی جو باقی اشیاء ہیں جس میں نمک، چینی، تو ان کے بھی ریٹس جو ہیں اس کو نوٹیفائی کیے جائیں اور نیچے کیے جائیں۔ تو فوری طور پہ ایک آرڈیننس جاری کیا میں نے، اور اس کا نافذ العمل ہونا تھا کہ یہ ریٹس نیچے آئیں گے۔ آج آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کل میں خود بذات خود ایمپریس مارکیٹ گیا، اور خاموشی سے گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور اے سی صاحب کو بتایا گیا کہ جی ہم نے ریٹس چیک کرنے ہیں۔ آپ یقین جانیں، جب میں ایک سبزی والے کی اس پر گیا تو وہاں سلیٹ کے اوپر لکھا تھا 35 روپے کلو آلو۔ تو میں نے پھر لسٹ چیک کی تو اس میں بھی 35 روپے تھا۔ اسی اسنا میں ایک شخص 4 یا 6 آلو لے کے گزر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ نے آلو کیا حساب لیے؟ اس نے کہا میں نے 70 روپے کلو میں آلو لیا ہے، اور میں صرف 4 آلو لے سکا ہوں۔ تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، ایک شخص 70 روپے میں لے رہا ہے، یہاں میرے سامنے 35 روپے لکھ کے لگائے گئے ہیں۔ تو پھر جب زیادہ بات چیت کی تو سبزی والے نے کہا کہ جی مجھے تو گھر میں ہی 50-60 روپے کا پڑا ہے۔ تو اس کے بعد باقی فروٹس والوں کے پاس میں گیا، کیلا 300 روپے کلو، چھوٹے سے چھوٹا کیلا آپ کی لسٹوں میں 150 روپے لکھا ہوا ہے۔ آپ کی سبزیاں باقی کینو 600، مطلب ہر چیز جو لسٹوں میں ہے اس سے ڈبل کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہے اس شہر کے اوپر، اس صوبے پہ، اس پاکستان میں، کہ آپ نے پوری ایک فوج ہے ڈپٹی کمشنرز کی، اسسٹنٹ کمشنروں کی، ریٹ کنٹرولرز کی، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اگر ہم سب مل کر وہ ریٹ بھی نہیں اپلائی کروا سکتے جس کے لیے رمضان سے پورا مہینہ پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں، پورا پاکستان مہنگائی کے اندر ڈوبا پڑا ہے، اور اس کے بعد بھی منافع خوری کی حد دیکھیں کہ ہر چیز آسمان پہ بات کر رہی ہے۔ مطلب ایک غریب آدمی، میں نے ایسا بھی شخص دیکھا جس کے پاس تھیلی میں صرف 1 سیب اور 2 کیلے، اور جو ہے وہ ایک کوئی امرود یا اس طرح کا کوئی سبزی لے کے جا رہا تھا، بڑا مڈل کلاس کا آدمی۔ میں نے روک کے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مطلب کیا، کہاں پہنچ گئے ہم؟ اور کوئی سبے باب نہیں ہے، سدے باب نہیں ہے۔ تو میں آج میڈیا کو بلا کر یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ میں تو روزانہ کی بنیاد پر تمام مارکیٹوں میں جاؤں گا، اور کمشنر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے، ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہا ہے، لیکن دیکھیں یہ کرنا ہے۔ مطلب ہم لوگوں کو منافع خوروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس مہنگائی کے اوپر بھی، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ لسٹیں بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی لوگوں کو یہ دلاسا دینے کی کہ جی ہم بچت بازار لگا رہے ہیں اور ہمارے جو بازار ہیں وہ لوگوں کو سہولت میسر کریں گے؟ مطلب کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا اس ملک میں کہ آپ مہنگائی کم کرنے کے نام پر پوری مشینری لگاتے ہیں، بچت بازاروں کی پرمیشنیں دیتے ہیں، اور پھر آپ کی پوری ٹیمیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد یہ حال ہے کہ دکھانے کے لیے سلیٹ پہ کچھ ریٹ ہے، دیوار پہ آویزہ کرنے کے لیے کچھ ریٹ ہے۔ اب 2-2 ڈھائی ہزار روپے کلو میں گوشت مل رہا ہے، کون خریدے گا؟ اور مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کہ بیچارے لوگ آنسوؤں سے گزر رہے ہیں، آنسوؤں سے۔ مطلب کسی پہ خوف خدا نہیں ہے، دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری انتظامیہ، یہ آج میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے گھروں اور آفسوں میں بیٹھ جائے، باہر نکلیں، اور تمام ہی مارکیٹوں میں جائیں، روڈوں پر جائیں، ٹھیلے والوں کے پاس، ہول سیل مارکیٹوں میں، کیونکہ جب کسی ریٹیلر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مجھے پیچھے سے مہنگا ملا ہے۔ تو بھائی یہ پیچھے کون ہے؟ اس پیچھے کو آگے ہم نے لانا ہے۔ اب ہم نے پتا کرنا ہے کہ پیچھے کون مہنگا دے رہا ہے، اور اگر پیچھے مہنگا ہے تو اس سے پیچھے، اور پھر یہ ریٹ لسٹس کیوں بنتی ہیں؟ تو اس کا جواب چاہیے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔
اگر لوگوں کو مارنا ہے تو پھر ویسے ہی مار دیں. یہ سسک کے، یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل کے. اسی سلسلے میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے اندر افطار رکھ رہے ہیں، ڈنر رکھ رہے ہیں، یہ کام تو بشیر فاروقی صاحب بھی کرتے ہیں، سیلانی بھی کر رہا ہے. تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی یہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کے سبزہ زار کو پہلے عمراؤں کے لیے کھولا جاتا تھا، اب عوام کو انویٹیشن دی ہے اس شخص کے لیے جو سیلانی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو لے جا کے روڈ پر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، لیکن اگر سفید پوش ہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ انویٹیشن کسی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کیا گیا، یہ انویٹیشن کسی سے چندہ کر کے نہیں کیا گیا. یہ جو اللہ نے حیثیت دی، جو اللہ نے، کیونکہ کھلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے. تو آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5,000 6,000 لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب میں باہر جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو فیملیز کسی کرولا گاڑی میں نہیں آ رہی ہیں، کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی چھوٹی گاڑی میں آ رہا ہے، کوئی بس سے اتر رہا ہے. تو لوگ مجبور ہیں. خدا را لوگوں کی مجبوریوں سے نہ کھیلیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. جو اس وقت بچت بازاروں کا اور ہول سیل مارکیٹوں کا اور منافع خوروں کا یہ حال ہے کہ سبزی، گوشت، دال، چینی سب کے ریٹ 200، 300، 600 روپے میں بات کر رہے ہیں، اور یہاں سلیٹوں پہ لکھا ہوا ہے 35 روپے. تو لوگوں کے ساتھ مذاق بھی بند کر دیں اور لوگوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں. تمام انتظامیہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری بار خدا را اپنے آفیسز میں نہ بیٹھیں، اپنے ماتحت افسروں کے اوپر یہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ جائیں اور وہ ان بیچارے بے سہارا لوگوں کی جو جیب ہے اس کو اور خالی کرائیں. خود نکلیں، کمشنر کراچی خود جائیں مارکیٹوں میں، سارے ڈپٹی کمشنرز خود جائیں مارکیٹوں میں، اسسٹنٹ کمشنر، تمام لوگ، اور یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے، ان کو بھی میں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کو، چاہے آپ کا کام ہے یا نہیں، لیکن جائیں اور چیک کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری اس پریس کانفرنس کو اور آپ کو تکلیف دینے کا صرف واحد ایک مقصد تھا کہ انتظامیہ اور لوگ، اور یہ میں اپیل لوگوں سے بھی کروں گا، عوام سے بھی، کہ نہ خریدیں ایسی چیزیں جو آپ کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پیسوں پہ مل رہی ہیں. بائیکاٹ کریں ان کا، آواز اٹھائیں اس بات کے اوپر. کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک سہتے رہیں گے؟ میرے خیال سے یہی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے آج سب کو تکلیف. گورنر صاحب یہ جو ہے اول تو آپ کو مبارکباد بھی دیں گے کہ آپ کو سول ایوارڈ جو ہے اس سے نوازا گیا ہے. جی شکریہ. میرا سوال صرف اتنا سا تھا کہ اتنی مختصر مدت میں سول ایوارڈ کے لیے کس طرح نامینیٹ کیا گیا؟ میرے خیال سے اس کا آپ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن مہربانی کریں لوگوں کی، دیکھیں میرا سول ایوارڈ، اگر میری بات سن لیں، میں ایک میری بات سنیں بھائی، میری بات سن لیں، میں آپ کو دیکھیں آج تک ہم کیوں پیچھے ہیں، آج تک ہم لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پائے. آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی اس تکلیف کو جو لوگ رو رہے ہیں اس کو بیان کرنا تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ آج سے 5 سال پہلے میرا نام گیا سول ایوارڈ کے لیے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر مجھے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پر گولڈن سن آف پاکستان جنرل مشرف نے دیا. 3 دفعہ مجھے سوشل اینڈ ویلفیئر پر پریزیڈنٹ پاکستان کے جتنے رہے انہوں نے ایوارڈ دیا. اس کے بعد 9 دفعہ مجھے بزنس مین جو ایکسپورٹ ٹرافی ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ مجھے ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنے پہلا آئیڈیاز جو ایکسپو لگی اس کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے سیف گیمز کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے